الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ انسانیت کا سلسلہ جاری ہے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ ختم ہے۔ تو جب انسان قیامت تک آتے رہیں گے اور انبیاء قیامت تک نہیں آئیں گے تو پھر آنے والے انسان کی ہدایت کا ذریعہ کون بنے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں محمد آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علیہم السلام کے ورثاء وہ علماء ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مورث یعنی نبی کرتا تھا وہ کام ان کا وارث عالم کرے گا۔ مورث نبوت کا کام کیا ہے؟ عابد چھڑ دے اس میں۔ نبوت اور مورث کا کام کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا جو مجموعہ نبوت ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اشاعت دین، نمبر 2، دفاع دین، اور نمبر 3، نفاذ دین۔ یہ مجموعہ نبوت نے کام فرمایا ہے۔ نمبر 1، اشاعت دین، نمبر 2، دفاع دین، اور نمبر 3، نفاذ دین۔ یہ 3 کام انبیاء علیہ السلام نے فرمائے، لہذا انبیاء کے ورثاء علماء نے یہ 3 کام کرنے ہیں: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین۔ اور ان 3 کاموں کے لیے انبیاء علیہ السلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ نمبر 1، تقریر، نمبر 2، تحریر، نمبر 3، مناظرہ، اور نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ۔ انبیاء علیہ السلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے 3 کاموں کے لیے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہر نبی نے یہ 4 طریقے اختیار کیے۔ میں نے اس لیے بات سمجھانے کے لیے تمام انبیاء نے کہا، مجموعہ نبوت کہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی نے تحریر سے کام لیا ہو، ہر نبی سے مناظرہ ثابت ہو، ہر نبی سے جہاد ثابت ہو، ضروری نہیں ہے۔ مجموعہ نبوت سے یہ 4 طریقے ثابت ہیں: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں کام 4 طریقوں سے ثابت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کام فرمائے: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین۔ اور آپ نے 4 طریقے اختیار فرمائے: تقریر، تحریر، مناظرہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے
یہ جو انبیاء کے وارث علماء ہیں اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، تو انہوں نے تینوں کام کرنے ہیں اور چاروں طریقے اختیار کرنے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی، قرآن کریم سے ثابت ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پیغمبر کی تقریر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ میں انبیاء کی تقریر کا متن عرض کر رہا ہوں۔ نبی کی تقریر کا متن یہ ہوتا ہے، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک اللہ کی عبادت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف عقائد ٹھیک کرو۔ عبادت کے اندر عقائد بھی ہیں، عبادت کے اندر اعمال بھی ہیں، عبادت کے اندر اخلاق بھی ہیں، عبادت کے اندر معاملات بھی ہیں، عبادت کے اندر معاشرت بھی ہے۔ یہ پانچوں چیزیں عبادت کے اندر آتی ہیں۔ عقیدہ بھی وہ جو اللہ سے جوڑے، عمل بھی وہ جو اللہ سے جوڑے، معاملہ بھی وہ جو اللہ سے جوڑے، معاشرت بھی وہ جو اللہ سے جوڑے، اور معاملہ بھی وہ جو اللہ سے جوڑے۔ یہ ہے عبادت کا معنی۔ عبادت کا مفہوم خاص نہیں ہے، عبادت کے مفہوم میں وسعت ہے جس میں ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ نبوت کی تقریر کا متن ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اپنا کپڑا، کملی، چادر مبارک کو لیا اور اس کو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے یوں ہلایا، ایسے چادر کو ہلایا، اس پر اہل مکہ جمع ہوئے۔ اور اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر مکہ والوں میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ جو نہ آیا ہو۔ شاید کا مطلب یا خود آیا ہے یا اپنا نمائندہ بھیجا ہے، یا کوئی قبیلے کا سردار خود آیا، ورنہ نمائندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو آج 40 سال کی عمر میں پہلی بار ایسے ہوا ہے، اس 40 سال کے عرصے میں پہلی بار ایسے ہوا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نوجوان نے اہل مکہ کو جمع کیا، تو پتہ کرو بات کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے پوچھا، لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، 40 سال، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، اور آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آپ کی تقریر ہے، جو ہمارے پیغمبر نے بھی تقریر فرمائی ہے۔ تو جس طرح گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے تقریر فرمائی، ہمارے نبی سے بھی تقریر اسی طرح ثابت ہے کہ آپ نے تقریر فرمائی ہے۔ میں اس دوران یہ بات عرض کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اس تقریر کے ایک جملے سے پہلے 4 جملے بطور تمہید ہیں۔ تو آپ نے چونکہ یہاں بطور خاص متخصصین نے خطابت سیکھنی ہے، اور خطابت ہمارے اسباق کا جزو اہم ہے۔ یہاں آپ کو بلانے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو 8 سال یا 10 سال مدارس میں پڑھا ہے، اس پڑھے ہوئے پر عمل کیسے کرنا ہے، اور اس پڑھے ہوئے کو امت میں بیان کیسے کرنا ہے۔ صرف عوام کو نہیں سمجھانا، پہلے تو خود عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی خود عمل نہ کرے دوسروں کو سمجھائے تو اس کا تو وہی نتیجہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ رب العزت بسا اوقات اپنے دین کا کام ایسے شخص سے لیتے ہیں کہ کام کرنے والے کو نفع نہیں ہوتا، سننے والوں کو نفع ہوتا ہے، سننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور کرنے والا، بتانے والا جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اور اس سے سن کر عمل کرنے والے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے خود عمل کریں، خود عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو بنیادی مقصد جزو اہم ہے یہ۔ نمبر 1 اس پر عمل کیسے کرنا، نمبر 2 اس پڑھے ہوئے کو آپ نے بیان کیسے کرنا اور سمجھانا کیسے ہے۔ اس پر
مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ کوہاٹ علماء کنونشن تھا، تو جب علماء کنونشن سے فارغ ہوئے، کمرے میں بیٹھے تھے، جیسے علماء مخصوص بیٹھتے ہیں اور اپنے علاقے کے علماء کا تعارف کراتے ہیں، تو مجھے وہاں ایک عالم کا تعارف کرایا کہ یہ مولانا صاحب ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہیں، مدرس بہت اچھے ہیں، اور ان کا علم بہت پختہ ہے، منقول اور معقول کے ماہر ہیں۔ منقول معقول تو سمجھتے ہیں، منقول سے مراد قرآن، حدیث اور فقہ، اور معقول سے مراد علم حیات، ریاضی، فلسفہ، منطق، یہ معقولات ہیں۔ منقول اور معقول کے بڑے ماہر ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو جسمانی وجاہت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ پٹھان بھی ہو، علم بھی تکڑا ہو اور جسم بھی مضبوط ہو، تو کتنی صفات کا حامل ہے۔ بہت بڑی صفت تو ان کا پٹھان ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر جسم بھی مضبوط ہو، اللہ نے علم بھی دیا ہو۔ میں نے ان کی گفتگو سننے کے بعد کہا کہ ان علماء سے کو ایک سال میرے پاس پڑھے۔ اس پر ان کو بہت تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، اور یہ تعجب ان کی آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ہم نے ایک عالم کی اتنی تعریف کی ہے، اور یہ ایسا عجیب آدمی ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتے اس کو میرے پاس بھیجو، سال پڑھے۔ یہ تعجب ان کی آنکھوں سے بالکل نمایاں تھا، اور یہ تعجب آنکھوں سے ٹپکتا ہے، بعض باتیں محسوس ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے زنا کیا اور ان کی مجلس میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں فرمایا کہ شخص نے زنا کیا، بلکہ فرمایا ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا۔ یہ عجیب بات کہ بعض لوگوں کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے اور وہ ہماری مجلس کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، تاکہ اس کو خود بہت احساس ہو کہ میں توبہ کر لوں۔ تو ان کی آنکھوں سے مجھے صاف نظر آتے، میں بہت تعجب ہوا۔ تو میں نے فوراً ان علماء سے کہا کہ مجھے آپ فرمائیں، اگر آپ کا ایک بیٹا جسمانی اعتبار سے بڑا مضبوط ہو، مقویات کھاتا ہو اور روغن بادام استعمال کرتا ہو، طاقت بہت اچھی ہو اور طاقت جسم اس کا پھٹ رہا ہو، اور آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے جو بوڑھا بھی ہو اور کمزور بھی ہو، آپ اس کے سامنے اپنا بیٹا پیش کریں کہ یہ بہت مضبوط ہے، طاقتور ہے، مقویات کا استعمال کرتا ہے، اور وہ بوڑھا اور کمزور پہلوان کہے اس کو کچھ دن کے لیے میرے پاس بھیجو، میں اس کو لڑنے کی گر سکھاؤں، تو آپ کو تعجب ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اس پر آپ کو تعجب نہیں ہے، پھر مجھ پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو تعجب اس بات پر ہے کہ کون سی نئی بات ہے جو یہ پڑھائے گا۔ میں ان مولانا صاحب کو نئی بات پڑھاؤں گا نہیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے نا، اس پڑھے ہوئے کو استعمال کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو پھر ان کو خوشی ہوئی کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ تو بس اوقات یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، ورنہ بندے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، اور آپ کی تقریر کا حصہ 5 جملے ہیں۔ جو 2 جملے مشرکین نے کہے ہیں نا، وہ اس لیے میں آپ کی تقریر کا حصہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں، غلط بات نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں حدیث تقریری کی ایک قسم حدیث تقریری ہے کہ نبوت کی مجلس میں کوئی بندہ بات کہے اور آپ تردید نہ فرمائے، وہ حدیث شمار ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبثت فیکم عمرا، ایک جملہ، میں تمہارے اندر ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے تم نے کیسے پایا ہے؟ انہوں نے کہا جربناک غیر مرہ، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے۔ 4 جملے ہو گئے، اب ایک جملہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھو تمہید کتنی لمبی ہے اور تقریر کتنی چھوٹی سی ہے۔ تمہید اور تقریر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تقریر مقصود بیان کے مقصد کو کہتے ہیں، جو مقصد کی بات ہے بیان، اور تمہید ان مقدمات کا نام ہوتا ہے جو آدمی مقصد والی گفتگو سے پہلے پیش کرتا ہے۔ اگر سامع آپ کے ان مقدمات کو مان لے تو آپ کے بیان کو رد نہ کر سکے، قبول کرے نہ کرے اس کا معنی ہے، لیکن رد نہ کر سکے، ان مقدمات کا نام ہے تمہید۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہید باندھی ہے، میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں، اگر اس 40 سال کے عرصے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج اچانک مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ جو بندہ 40 سال تک سچ بولتا ہے وہ آج سچ کیوں نہیں بولے گا؟ تو پہلے آپ نے تمہید قائم فرمائی اور پھر آپ نے تقریر فرمائی۔
آپ کی مرتبہ میرے بیانات آپ سنو گے، میں بس اوقات بیان 1 گھنٹے کا کرتا ہوں اور میں سامعین سے کہتا ہوں بھئی میری یہ 55 منٹ کی تمہید ہوگی یا 58 منٹ کی تمہید ہوگی اور آخر میں 2 یا 1 منٹ کا میرا بیان ہوگا۔ شروع میں تعجب ہوتا ہے لیکن پوری بات سننے کے بعد پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ تمہید اس بیان سے پہلے کتنی ضروری تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجموعہ نبوت نے 3 کام کیے اور 4 طریقے اختیار فرمائے۔ 3 کام: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین، اور 4 طریقے: نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ اور نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ تحریر: حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحریر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قالت انی القی علیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی تحریر قرآن کریم میں ہے جو آپ نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کے نام بھیجی ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ پوری ہماری تاریخ میں اس سے مضبوط تحریر کسی بندے سے ثابت نہیں۔ بادشاہ وقت کو یہ بات کہنا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میں اللہ کا نام لے کر یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ مطیع بن کے میرے پاس آؤ، ہمارے اوپر چڑھائی کی کوشش نہ کرنا۔ کتنی جامع تحریر ہے ایک جملے میں۔ اور یہ ملکہ سبا بہت سمجھدار اور زیرک عورت تھی۔ عورتیں ان میں عقل ناقص ہے لیکن بعض عورتیں اللہ نے بہت سمجھدار پیدا فرمائی ہیں، بہت سمجھدار۔ تو یہ ملکہ سبا بہت سمجھدار عورت تھی۔ اس ملکہ سبا کے بعد جب خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اہل سلطنت کے جو اس کے اہم بندے تھے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مشورہ دو مجھے، میں کیا کروں، مجھے مشورہ دو، یہ خط آیا ہے۔ تو ان کی جو وزراء اور مشیر تھے وہ بھی سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقتور ہیں، جنگجو ہیں، لیکن والامر الیک فانظری، معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو جو فیصلہ کرے گی ہم تیار ہیں، لیکن ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم جنگجو بھی ہیں، اولو قوہ طاقت والے بھی ہیں، اولو باس شدید جنگجو بھی ہیں، لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ مشیرین کو یہی چاہیے، اپنی صلاحیتیں بتا دیں اور فیصلہ امیر کے حوالے کر دیں۔ فساد تب ہوتا ہے جب مشیر اپنے فیصلے کو مسلط کرتے ہیں۔ اپنی طاقت کو مسلط نہ کرو، اپنی طاقتیں صلاحیتیں بتا دو اور پھر آپ کا جو بڑا ہے اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت دو، کبھی آپس میں اختلافات اور لڑائیاں اور جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا مضبوط خط ہے۔ تو یہ ملکہ بہت سمجھدار تھی، بہت سمجھدار۔ میں انشاءاللہ کئی بار میں سناتا ہوں، میں درمیان میں عرض کروں گا کہ بعض خواتین بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سمجھدار۔ ایک واقعہ چلے میں مجلس شروع ہے عرض کرتا ہوں، کئی بار میں سناتا رہتا ہوں کہ ایک عرب آدمی تھے جن کا نام کنیت سے مشہور تھا ابو حمزہ۔ ان کے ہاں تسلسل کے ساتھ 4-5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس لیے کہ اس سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے ہاں بھی آج عام رجحان یہ ہے اگر تسلسل کے ساتھ بیٹیاں پیدا ہوں تو لوگ عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، لہذا طلاق دو یا اس کو رکھو اور دوسرا نکاح کرو، اس سے بیٹی پیدا نہیں ہو رہی۔ خود ہمارے یہاں کا میں بندہ جانتا ہوں، بڑا عجیب ان کا واقعہ ہے۔ شادی ہوئی، نکاح ہوا، اچھا اولاد نہیں ہوئی، فارغ کر دیا۔ اس کے بعد پھر شادی کی، اس سے 2-3 بیٹیاں ہوئیں، بیٹا نہیں ہوا، فارغ کر دیا۔ جب فارغ کیا اس کے بعد اس عورت نے کی اور نکاح کیا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا، اس کے یہاں کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ڈاکٹر، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹا پیدا ہوا، بیوی بھی ڈاکٹر اور خامند بھی ڈاکٹر، اپنی بیوی کا آپریشن کر دیا ہمیشہ کے لیے، کب ایسے اولاد نہ ہو، بیٹی بھی ہوگی بیٹا بھی ہو گیا۔ 17 ماہ کے بعد بیٹا فوت ہو گیا۔ اب شوہر بھی روتا ہے، بیوی بھی روتی ہے، کیوں؟ اس سے اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو آپریشن کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ خیر، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ طلاق دینے کی نیت کر لی اور اپنے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی سمجھدار بھی تھی اور بلا کی شاعرہ تھی۔ بلا کی شاعرہ کا مطلب کہ بلا تھی، مطلب بہت بڑی شاعرہ تھی۔ یہ ہمارے یہاں عرف کے الفاظ ہوتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا معنی وہی سمجھا کریں جو محاورے کے اندر ہے، کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی بیوی بلا تھی اور ساتھ شاعر بھی تھی۔ بلا کی شاعرہ کا معنی کہ بہت بڑی شاعرہ تھی۔ تو اس خاتون نے اپنے شوہر کے نام خط لکھا، مال ابی حمزہ لا یاتینا
غضبان اللہ نلد البنین تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعین انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ اندازہ کریں کتنا بلیغ اس کا کلام ہے۔ مال ابی حمزہ لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ غضبان اللہ نلد البنین، وہ ناراض ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہوتا۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کالارض لزارعین، میری مثال ایسے ہے جیسے مٹی ہو، اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسان ہو، تمہاری مثال ایسے جیسے کسان ہو۔ انما ناخذ ما اوتینا، مٹی میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے۔ ننبت ما زرعہ فینا، اور اس سے وہی پودا پیدا ہوتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ اگر بیٹا نہیں ہوتا تو قصور تیرا ہے یا میرا ہے؟ میں تو مٹی ہوں، تو کسان ہے، جو تو نے بیج ڈالنا ہے وہی پودا نکلنا ہے۔ اگر بیٹے والا بیج ہے تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی والا تو بیٹا ہوگا، میرا کیا قصور ہے؟ ابو حمزہ نے معذرت کی اور اپنی بیوی کے پاس آ گیا کہ تو نے واقعات نے پتہ کی بات کی، دیکھو کتنی سمجھدار عورت۔ اس پر بہت قصے اور واقعات ہیں کہ بعض عورتیں کتنی سمجھدار ہوتی۔ خود ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو نبوت کے ساتھ پیش آئے، ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ خیر وہ تو بات درمیان سے نکل گئی۔ تو تقریر اور تحریر، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر ثابت ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے خطوط ہیں، آپ ملک روم کے نام، ملک فارس کے نام، شاہان کے نام ہے نا، میں محمد الی ملک الروم، میں محمد الی کسریٰ، یہ خطوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریر بھی ثابت ہے۔ نمبر 3 مناظرہ، مناظرہ دین کے دفاع کے لیے یہ ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ بڑا معروف ہے نمرود کے ساتھ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مناظرہ نمرود کے ساتھ بڑا معروف ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ دیکھو مناظرہ ہے نا۔ اور اس آیت کے تحت حضرت علامہ نصفی نے اپنی تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مناظرہ شریعت کا حصہ ہے۔ آپ پڑھنا ذرا، میں جب اصول مناظرہ کی بات آئے گی نا انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس پر دلائل پیش کریں گے کہ مناظرے کی شریعت میں حیثیت کیا ہے اور مناظرے کا مقام کیا ہے، ثابت ہے نہیں ہے۔ بہرحال یہاں لکھا ہے وہی علامہ نصفی لکھتے ہیں ان ھذہ الآیہ تدل علی المناظرہ والمجادلۃ فی العقائد، اسی کے تحت۔ اور دلیل بڑی عجیب بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں اگر مناظرہ گناہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ کرتے، کیونکہ نبی معصوم ہے اور نبی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ اپنے موقع پر انشاءاللہ دلائل آئیں گے، میں صرف یہ ثابت کروں ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ فرمایا۔ اس پر البتہ ایک دلچسپ چھوٹا سا قصہ سن لیں۔ میں جامعہ بنوریہ کراچی میں تھا، علم الصیغہ والے سال ہمارے استاذ تھے مولانا محمد عالم خان، پٹھان تھے، تو پٹھانوں کی دلیل پھر پٹھانوں والی ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں فرمایا کہ اس آیت سے موجودہ مشرکین کے خلاف ایک بڑا زبردست استدلال ہے، اور جب تمہیں کوئی قبر کا اور گھوڑے کا پجاری ملے اس کو وہی دلیل پیش کرو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پیش کیا تھا، وہی دلیل پیش کرو۔ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، سورج نکلنے کا ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اگر تو خدا ہے تو راستہ بدل کے لا، راستہ بدل کے لا، ہم سمجھیں گے تو لایا۔ اگر یہ فرماتے کہ روزانہ اللہ لاتا ہے، کل تو لا، کل پھر آنا تھا، اس نے کہنا دیکھو میں لے آیا ہوں، فرمایا نہیں راستہ بدل کے لا۔ تو فرمان لگے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہو اور کسی پیر کے پاس جائے، جعلی پیر کے پاس منت مانگے، دربار پہ جائے، گھوڑے کے پاس جائے منت مانگے، اور جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو پھر نام پیرا دیتا نہیں، وہ اللہ دیتا نہیں، پیرا دیتا رکھتا ہے۔ اللہ بخش نہیں رکھتا، پیر بخش رکھتا ہے، میرے پیر نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا۔ تو کہتے جو یہ کہے کہ یہ پیرا دیتا ہے اللہ نے نہیں دیتا، اس سے یہ کہو کہ دیکھو اولاد دینے کا ایک راستہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے،
اگر پیر دیتا ہے تو پیر سے کو راستہ بدل کے دے، ہم مان لیں کہ پیر صاحب نے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو خدا ہے تو اس راستے سورج نہ نکال جو اللہ نے بنایا ہے، تو راستہ بدل کے لا، میں تجھے خدا مانوں گا۔ تو تم ان سے کہو کہ اگر یہ پیر دیتا ہے تو پھر راستہ بدل کے دے، ہم سمجھیں کہ پیر نے دیا ہے۔ اگر اس راستے سے آئے جو اللہ نے بنایا تو پھر اللہ دیتا، اور راستہ بدل کے آئے تو پھر پیرا دیتا۔ اب دیکھو پٹھان کی دلیل کیسی ہے۔ یہ ہمارے استادوں نے علم الصیغہ والی سال کی میں بات عرض کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا تقریر، تحریر اور مناظرہ۔ سورہ آل عمران کا آپ شان نزول، پس منظر، بیک گراؤنڈ پڑھیں تو اس میں اب یہی ہوگا، نجران کے نصارہ کا وفد آیا تو ان نے کہا تھا ہمارے ہاں شاعر زبردست ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا شاعر کھڑا کرو۔ ان کے شاعر نے کلام پڑھا، اللہ کے نبی فرمایا حسان ان کا جواب دو۔ جب حضرت حسان نے اشعار پڑھے تو ان نے مانا کہ محمد کے شاعر ہمارے شاعر سے مضبوط ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہمارے خطیب بہت زبردست ہیں۔ فرمایا لاؤ اپنے خطیب۔ انہوں نے خطیب پیش کیا، حضور پاک نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم جواب دو۔ جب انہوں نے خطابت کے جوہر دکھائے تو نجران کی عیسائیوں نے مانا کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے تگڑا ہے۔ اب بات آئی دلائل کی، مناظرے کی نا، تو آپ نے فرمایا الوہیت مسیح پر تم دلیل دو اور اس کے توڑ پر دلائل میں دیتا ہوں۔ پھر آل عمران میں دلائل ہیں الوہیت مسیح کی نفی کے اوپر، تو اس آیت کا تو پس منظر ہی مناظرہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ ثابت ہے۔ نمبر 4، جہاد فی سبیل اللہ۔ گزشتہ انبیاء نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور ہمارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ کفار سے تو آپ جہاد کریں، اور منافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کریں تھوڑی سی۔ تو کھلے کافر سے تو جہاد ہوتا ہے، اور چھپے کافر سے جہاد نہ بھی ہو تو اس کو رگڑا پھر بھی لگتا ہے، آثار سے اندازہ ہوتا ہے یہ بندہ کون ہے۔ تو جب آثار سے اندازہ ہو کہ بندے مومن نہیں ہے تو پھر اس کو مارتے نہیں ہیں، حضرت تھوڑا سا کام ٹائٹ کرتے ہیں، وہ خود و سبو سے کھسک جاتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، یہ بڑی اہم بات میں عرض کرنے لگوں۔ ہر بات پہ دلائل ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دلائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیشہ میں تقریر، تحریر، مناظرہ کے جواز پہ دلائل دیتا ہوں۔ جب جہاد کی باری ہے تو میں دلائل نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اس کا تعلق غیرت کے ساتھ۔ غیرت ہو، ایک بھی دلیل نہ ہو بندہ تب بھی اٹھ جاتا ہے، اور غیرت نہ ہو پورا قرآن پڑھ دو پھر بھی نہیں اٹھے گا۔ تحریفات اور تعویلات کر کے جان چھڑاتا رہے گا لیکن تیار ہرگز نہیں ہوگا۔ تو جہاد کا تعلق صرف دلائل سے نہیں ہے بلکہ غیرت کے ساتھ ہے۔ اور میں اس کی نظیر پیش کرتا ہوں کہ شریعت میں ایک حکم عقائد کا ہے۔ اب یہ عقائد ہے نا، مثلا عقیدہ توحید کا تعلق نقل سے نہیں ہے، عقیدہ توحید کا تعلق عقل سے ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کا تعلق دلائل نقلیہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، اس کا تعلق دلائل عقلیہ کے ساتھ۔ اگر ایک شخص میں عقل نہ ہو تو اس پر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ وہ خدا کو نہ مانے تو اس پر عذاب، اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ اور ایک بندے میں عقل ہو اور وہی نہ آئے، فطرت نبوت کا زمانہ ہو، تو ایمان لانا تب بھی فرض ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، نقل کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاد کا تعلق بنیادی طور پہ غیرت کے ساتھ ہے۔ غیرت ہو تو پھر دلائل مؤید ہوتے ہیں، اور غیرت ہی نہ ہو تو پھر دلائل کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں مذہبی، دینی حمیت اور غیرت عطا فرمائے، یہ بے حد ضروری ہے۔ دین کا کام غیرت نہ ہو تو بندہ کبھی نہیں کر سکتا، اور غیرت ہمیشہ ختم ہوتی ہے فحاشی سے، بے حیائی سے، نامحرموں کو دیکھنے سے، گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں یہ اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہہ رہا ہوں، غیرت کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غیرت ختم ہوگی حرام کھانے سے، سود کھانے سے اور بکنے سے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو غیرت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات ورثائے انبیاء ہیں، اور مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، اور نمبر 3 نفاذ دین۔ اور اس کے لیے 4 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4
جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ 3 کام اور 4 طریقے یہ علماء کے ذمہ ہیں، یہ علماء کے ذمہ ہیں، 3 کام اور 4 طریقے۔ اب کام کون سا بندہ کرے گا وہ اس کی صلاحیت پر ہے، جو صلاحیت ہے وہی کام کرے گا، جو صلاحیت نہیں ہے وہ کام کر نہیں سکتا، جو صلاحیتیں ہیں وہ طریقہ اختیار کرے گا، جو صلاحیت نہیں ہے وہ طریقہ اختیار نہیں کر سکتا۔ بس اس کا اہتمام کر لیں، تینوں کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے 4 طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر اپنی کم صلاحیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ ایک کام کرتے ہیں 2 نہیں کر پاتے، 2 کرتے ہیں 3 نہیں کر پاتے، 3 طریقے اختیار کرتے ہیں 4 نہیں کر پاتے، 2 کرتے ہیں 2 نہیں کر پاتے، 1 کرتے ہیں 3 نہیں کر پاتے، اس کا حل یہ ہے کہ جو کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو خود نہیں کر پاتے، جو وہ کام یا جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کے مزید آگے بڑھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک سارے اجر کے اندر ہمیں شامل فرما دے گا۔ بس کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس کے لیے دعائیں کریں۔ کسی کو آگے بڑھتا دیکھیں تو اس کی بڑھتی ہوئی گاڑی کے اندر اپنی دعا کا پیٹرول اور ڈالیں تاکہ اس کی گاڑی اور تیز رفتار سے کام کرے اور ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، اس کا بہت اہتمام فرمائیں، اس کا بے حد فائدہ ہوگا۔ تو 3 کام اور 4 طریقے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات رہے گی جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ جب یہاں پہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تقریر سیکھیں گے تو ہم جو تقریر سکھاتے ہیں بس اوقات اس تقریر پر بعضوں کو شبہ ہوتا ہے، اور شبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فارغ تقریر گن گرج سے کرتا ہے، سینہ تان کے کرتا ہے، بازو چڑھا کے بازو چڑھاتا ہے۔ تو یہ دیکھو ہم آپ کے خطبہ ایسے بولتے ہیں۔ میرا جملہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ ٹھیک، نہیں سمجھ آئے پھر میں اس کی وضاحت کبھی کروں گا۔ تو آپ کے خطبہ اس طرح بولتے ہیں، اور یہ تو طرز نبوت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا طرز مبارک تو ایسا نہیں تھا، یہ نبی منہج کے خلاف آپ کی خطابت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھ سے بالکل اسی طرح ایک بندے نے سوال کیا تو میں نے اسے پوچھا کہ حضرت سید نفیس حسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ ان کا طرز تحریر دیکھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھیں تو کتنا سادہ سادہ، اور شاہ صاحب کتنا سٹائلش سی تحریر ہے، تو یہ حضور کس طریقے کے خلاف ہے یا نہیں؟ اب وجہ کیا ہے؟ میں بڑی کھل کر بات کہتا ہوں بغیر جھجک کے اور بغیر تکلف کے۔ میں نے کہ جو حضرت شاہ صاحب کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، ان کی عظمت آپ کے دل میں ہے، تو یہ بات آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ نبوت کی تحریر کے طرز کے خلاف ہے۔ اور میری چونکہ عقیدت عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، میری تقریر آپ نے فوراً کہہ دیا حضور کے طرز کے خلاف ہے۔ بات تو ایک ہی ہے، جس طرح ہماری تقریر میں گن گرج ہے اور وہاں گن گرج نہیں تھی، یا اتار چڑھاؤ ہے، بازو چڑھا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مجمع کو اٹھا رہے ہیں، وہاں نہیں تھا، تو یہاں تحریر بھی تو اس طرح کی نہیں ہے نا۔ آپ کی تحریر کتنی سادی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ صاحب کی تحریر دیکھو کتنی زبردست ہے، مضبوط ہے، زبریں زیریں اور خط دیکھو، لیکن آپ اس کو خلاف شریعت کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ بھائی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، کوئی بات تو ہوگی، ایسے تو نہیں ہمارے قابل لکھتے۔ تو میں نے کہا مصیبت کیا، تم ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تم اگر بڑا سمجھتے تو تم بھی کہتے بھی کوئی بات تو ہوگی، ایسے تو نہیں فرماتے، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ کو پوری بات کی وضاحت کروں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے۔ میں نے کہا اچھا ہماری خطابت پر آپ کو اشکال ہے، گن گرج ہے، مجمع اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو میں نام نہیں لیتا، آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھو فلاں آدمی ہیں اور فلاں بہت بڑے آدمی ہیں، اور کتنے ہزاروں کا مجمع ان کے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ یہ طرز نبوت ہے کہ لوگ بیان سننے کے لیے بیان کرنے والا سو جائے؟ آپ کو حدیث ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا شریعت کے خلاف ہوئی نا، آپ ذرا بولو ان کے خلاف۔ اب کیوں نہیں بول رہے؟ بڑا سمجھتے ہیں نا، دل میں عظمت ہے، وہاں بولنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ اب میں نے کہا دیکھو میں آپ کو اکابر سے جدا نہیں کر رہا، توڑ نہیں رہا، میں آپ کو اکابر کے قریب کرتا ہوں، دلیل ذہن نشین فرما لوں۔ تقریر نبوت کا معنی یہ ہے آپ کا مزاج، آپ کا جو مضمون ہے وہ شریعت کے مطابق، اس مضمون کو بیان کرنے کا طرز وہ موقع کے مناسب ہو، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ مضمون عین شریعت ہو، خلاف شریعت نہ ہو، اور اس کے لیے طرز کون سا اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے موقع کے مناسب دیکھیں کیسا موقع ہے، یا تقریر گرم کرنی ہے یا نرم کرنی ہے، یا سخت کرنی ہے یا آہستہ کہنی ہے،
میں نے کہا اس طرز کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو ہمارے مضامین بھی خلاف شریعت نہیں آئیں گے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر بھی خلاف شریعت نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ میں نے کہا مضمون شریعت کے مطابق ہو، خط نستعلیق ہو، خط کوفی ہو، خط نسخ ہو، کوئی بھی خط ہو، اس سے خلاف شریعت نہیں کہتے، مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے خط جو بھی ہو۔ اسی طرح مضمون شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تقریر کا طرز موقع کے مناسب کبھی گرم ہوتا ہے کبھی نرم ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بزرگوں پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی غرض کے ساتھ اچھل کے تقریر کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں تعویل کرو، اس کے دل میں دین کا درد اتنا ہے کہ اس کو سکون نہیں آ رہا، پریشان ہے، اور جب بندے کے دل میں درد ہو، پریشانی ہو، وہ اچھلتا ہے، لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ اور جو تقریر کے درمیان سو گئے ہیں وہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیان کرتے ہیں، بیان بھی ٹھیک کر رہے ہیں، بیان بھی غلط نہیں ہو رہا، نیند آتی ہے پھر اٹھتے ہیں پھر کرتے ہیں، مضمون کا تسلسل بھی ٹھیک ہے تو بات ان کی بھی ٹھیک ہے۔ وہ چونکہ تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کے باوجود لگے ہیں، اور یہ فریش ہو کر آیا لیکن درد اتنا ہے کہ مجمع کو پھر بھی اٹھا رہا ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دونوں کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ مدرسۃ الحسنین یا مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم تھے، تو مجھے مولانا نے فرمایا کہ آپ کا میں نے ایک بیان سنا ہے، اس کا ماشاءاللہ دلائل تو بڑے پختہ تھے لیکن لہجہ آپ کا بہت سخت تھا، آپ تھوڑا سا لہجہ ٹھیک کریں۔ میں نے مولانا سے عرض کیا کہ میرا وہ جو بیان تھا وہ کس شہر کا تھا؟ مجھے فرماتے ہیں جھنگ کا۔ میں نے کہا رائے گنج کا تو نہیں تھا؟ مولانا مسکرا پڑے، فرما رہے میں آپ کی تردید نہیں کر رہا۔ میں نے کہا جی میں آپ یہ بات کا جواب نہیں دے رہا، میں بھی وضاحت کر رہا ہوں کہ جب جھنگ ہوگا تو لہجہ جھنگ والا، جب رائے ونڈ ہوگا تو لہجہ رائے ونڈ والا۔ میں نے کہا اس پر تو مجھے داد دینی چاہیے کہ یہ ایسا ہمارے پاس خطیب ہے، اس کو جھنگ والا لہجہ بھی آتا ہے، اس کو رائے ونڈ والا لہجہ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو داد دینے والی بات ہے۔ پھر میں نے کہا حضرت جو بیان کا میں نے جواب دیا ہے وہ بیان آپ نے سنا ہے؟ مجھے فرماتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا اگر وہ بیان سن لیتے جس کا میں نے جواب دیا نا، پھر آپ کبھی بھی نہ کہتے لہجہ سخت۔ آپ جس غیر مقلد عالم نے جھنگ میں بیان کیا، یہ آج سے 8 سال پرانی بات ہے، اب بیان میں کیا کہہ رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی کو لاؤ۔ تمہارے بس میں میرے دلائل کا جواب نہیں ہے، مفتی تقی عثمانی کو لاؤ، وہ مجھ سے بات کرے۔ میں نے جب بیان کیا تو میں نے کہا تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات کرتا ہے، تیری اوقات اتنی ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالو، تیرے ہاتھ سے 25 نکل دیں۔ تو جیسے 25 ہاتھ جیب میں نکالو نا، باہر نکالو، 25 تو جیسے نکلتے ہیں۔ تیرے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب اب لائیں گے کراچی سے، تو ہمارے جھنگ کے مولانا ابو ایوب قادری سے بات کر، تجھے سمجھ آ جائے مفتی تقی عثمانی صاحب کون ہے۔ میں نے پھر اس کو مثالیں دی، میں نے کہا ذات دی کور کلی شتیرہ نال جفے، یہ رات کو چل دی ہے نا، سمجھ دیں۔ میں نے کہا ذات کی کور کلی اور شتیروں سے جفے مار رہی ہے۔ میں نے کہا یار اپنی اوقات دیکھو۔ اب میں نے اس کو ایسا سنایا، 8 سال گزر گئے، دوبارہ ضلع جھنگ والوں نے اس کو نہیں بلایا، اس ایک بیان کے بعد پھر نہیں آیا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی۔ ایک مرتبہ ہم شیراں باغ استاد مولانا زید الراشد صاحب دامت برکاتہم کے پاس تھے، تو مجھے استاد جی فرمانے لگے کہ ایسے ہمیں خطیب تیار کرنے چاہیے جو ہر موقع کے مناسب گفتگو کر سکے، طلباء میں وہ سٹائل، علماء میں وہ طرز، عوام میں وہ طرز، ٹی وی پر وہ طرز، وہ ہر طرز پہ ہر موقع پر بات کر سکے۔ تو میں نے مزاح میں عرض کیا، میں نے کہا استاد جی ایسے خطیب ہیں، ایسی ترتیب بنائے کہ ان کو قبول کرنے کی ترتیب بن جائے۔ میں نے کہا سمجھ آ؟ کہتے ہاں ہمیں سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا استاد جی ایسے خطیب ہیں جو ہر موقع کے مناسب بیان کرتے ہیں، بس ایسی ترتیب بنائیں کہ امت انہیں قبول کر لے۔ خطیب تو تب تیار ہے جب اس پر خطیب نہ ہوں، خطیب تو ہیں، مسئلہ تو ان کو قبول کرنے کا ہے۔ مجھے فرماتے ہاں مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی۔ تو مجموعہ نبوت نے کتنے کام فرمائے؟ بولو۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2، نمبر 3 اور طریقے، نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ اشاعت دین ہوتی ہے فضائل سے، اشاعت دین فضائل سے، اور دفاع دین دلائل سے، اور نفاذ دین طاقت سے۔ اشاعت دین یاد کرو نا، ہمارے افتتاحی سبق کا معنی ہے نہیں کہ برکت کے لیے بیٹھے اور دعا ہو گئی، یہ نہیں ہمارے ہاں۔ ہمارے ہاں افتتاحی سبق کا معنی ہے کہ آپ کا دماغ بنے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور بنیادی سبق میں آپ کا دماغ کھلے
اور آپ دلائل لیں. ہمارا تو ہر سبق دلیل ہے، ہر خلوت جلوت دلیل ہے، ہر جلسہ دلیل ہے. تو ہمارے افتتاح کا معنی آپ کے ذہن وہی ہوگا، بیاج رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. 7 واری پڑھ لو، دروشی پڑھ لو، دعا کر لو. ہمارے یہاں یہ طرز نہیں ہے، ہم اس طرز کے مخالف نہیں ہیں، وہ طرز بالکل بجا ہے. لیکن ہمارا افتتاحی طرز یہ ہے کہ پہلی مجلس میں آنے والا طالب سمجھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. آپ کا ذہن بنے کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس لیے اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑی سی بات جاری رکھوں. بتاؤ تو جب اسی افتتاح کا معنی ہے تو 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، یہ تو گھنٹہ پورا ہو گیا. گھنٹہ نہیں، میں بہت طویل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ابھی سنیں گے ابھی کروں گا، نہیں کریں گے زور کے بعد سنوں گا، نہیں کریں گے پرسوں پھر کروں گا. میں نے گفتگو پوری اپنی کرنی ہے تاکہ آپ کا دماغ بنے کہ مرکز کام کیا کر رہے ہیں. اشاعت دین کس سے ہوتی ہے؟ اشاعت دین فضائل سے، اور دفاع دین دلائل سے، اور نفاذ دین. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اشاعت دین کرنی ہے، تبلیغی جماعت موجود ہے، خانقاہیں موجود ہیں، فضائل سے کام ہو رہا ہے. دفاع دین کرنا ہے، مرکز اہل سنت موجود ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت موجود ہے دلائل کے ساتھ. اگر آپ نفاذ کرنا ہے، طاقت کے لیے مجاہدین موجود ہیں. اگر آپ صرف اشاعت چاہتے ہیں، آپ رائیونڈ جائیں، سال لگائیں، بڑا مقدس کام ہے، پوری زندگی اس میں کھپائیں. اگر دفاع دین کرنا چاہتے ہیں پھر پوری زندگی ہمارے ساتھ کھپائیں، دلائل کے ساتھ کام کریں. اگر آپ نفاذ دین چاہتے ہیں، بستر اٹھائیں، افغانستان جائیں. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ یہ ملک میں قتل و غارت نہ کریں، یہاں بم دھماکے نہ کریں، یہاں کی مساجد اور مدارس اور امت کو تباہ نہ کریں. یہ بہت بڑی پلان ہے ہمارے خلاف. یہ جو پاکستان کے اندر جہاد کی بات ہوتی ہے، اس کا کتنا نقصان ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. پوری دنیا میں واحد خطہ پاکستان ہے جہاں پر کھلی دین کی بات ہو رہی ہے. واحد خطہ پاکستان ہے جب کھلے عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ واحد خطہ پاکستان ہے کہ جہاں کا مسلمان صدر وزیر اعظم کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہے اسلام آباد بھی کر سکتا ہے. اور پلان کیا ہے؟ ایک دھماکہ کراؤ اور وہ داڑھی والے کے کھاتے لگاؤ اور مدرسے بند کراؤ. ایک دھماکہ کراؤ، خود کو شملہ کراؤ، پگڑی اور داڑھی والے کے کھاتے لگاؤ، تبلیغ کا کام بند کرو، مساجد بند کرو. یہ ملک میں ہونے والا جہاد یہ دین کے نفاذ کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں ہونے والی قتل و غارت یہ جو تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا دین کا کام ہوتا ہے، اس کو روکنے کی بہت بڑی سازش ہے. اور ہم انشاءاللہ ہر سازش کو ناکام کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر سازش کو ناکام کرو. بس اشاعت بہت اچھی بات ہے، کریں دین کی، نفاذ کریں، کون منع کرتا ہے. لیکن یہاں ٹھہرنا ہے تو آپ ذہن بنا لیں کہ یہاں کام کیا ہوتا ہے. اب یہاں رہنے والے پوچھے بھئی آپ نے سال لگایا. اب یہ بات ایک چلی ہے نا، میں اس لیے عرض کر دوں. مجھے ایک تبلیغی ساتھی نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے سال لگایا. میں نے کہا نہیں، آپ لگا لیں. میں نے کہا میں نے لگانا بھی نہیں ہے. مجھے کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا ہمیں قائل کریں، سال لگانے کے لیے ہمیں قائل کریں. اب اس کی دلیل سنیں. مجھے کہتا ہے آپ عالمی نبی کے وارث ہیں. میں نے کہا جی ہاں. تو جب عالمی نبی کے وارث ہیں تو آپ کو پورے عالم میں جانا چاہیے نا. میں نے ان سے کہا کہ وارث وہ کام کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں. مجھے کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا پورے عالم میں گئے ہیں؟ مجھے کہتا ہے نہیں. میں نے کہا جب مورث پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کسی میں پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ وارث تو وہی کام کرے گا جو مورث نے کیا ہے نا. تو مجھے کہنے لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام کو تو بھیجا ہے نا. تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھوں گا اپنے شاگردوں کو بھیجوں گا. یہ ترتیب نبوت ہے. دلیل میرے شاگردوں کے نہیں ہے، دلیل میرے بارے میں ہے کہ میں سال لگاؤں. آپ نے دلیل دی ہے کہ آپ کے شاگرد سال لگائیں، اور دعویٰ آپ کا کہ آپ سال لگائیں. جو آپ کا دعویٰ دلیل اس پہ پیش کرے نا. آپ خاموش ہو گیا. میں نے کہا بات سمجھو، میں تبلیغ میں علماء کے سال لگانے کا قائل، مؤید اور محرک ہوں. میں مخالف نہیں ہوں. میں صرف یہ آپ کو پریشانی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے رائیونڈ اور تبلیغ کا اصول چھوڑ دیا ہے. رائیونڈ اور تبلیغ کا اصول یہ ہے علماء کو کارگزاری سنانی ہے. رائیونڈ اور تبلیغی جماعت کا اصول علماء کو کارگزاری سنانی ہے، علماء کو دعوت نہیں دینی. تو نے کارگزاری نہیں سنائی، تو نے مجھے دعوت دینا شروع کی ہے. جب آدمی اپنا کام اپنے اصولوں کے خلاف کرے پھر ایسے پھنستا ہے جیسے تو پھنسا ہوا ہے. ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، ہمارا کام ہے، اس کام کے لیے اصول ہیں. میں انشاءاللہ جب وہ سارے اصول آپ خدمت میں پیش کروں گا نا، آپ باشش کرو گے.
جو ہم سے دور ہیں ان کو ہماری پالیسیوں کو پتہ نہیں ہے، ہم کتنی مضبوط اور کتنی نرم دعوت دیتے ہیں، اپنوں کے لیے کتنی محبت کے دروازے کھولتے، آپ کو نہیں اندازہ۔ ہم پوری پالیسی پیش کریں گے تو پھر آپ کا جی چاہے گا کہ ہم غلامی کریں، ہم زندگی یہاں بسر کریں۔ جب نہیں پتہ تو دور رہ کر بندہ کیا کر سکتا ہے، اس لیے کام کی پالیسیاں ہوتی ہیں۔ تو 3 کام اور 4 طریقے، یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اب میں نے ایک بات آپ خدمت میں عرض کی تھی کہ ایسے بہت کم علماء ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہیں، ایسے بہت کم علماء ہیں کہ جو تینوں کام اور چاروں طریقے اختیار کریں۔ میرے اب جملے کو سمجھنا، میں تفاخر نہیں کرتا، میں تعلی اور تکبر کی بات نہیں کرتا، تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہہ تو بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تینوں کام اور چاروں طریقے اختیار کیے، تینوں کام اور چاروں طریقے۔ ہم نے اشاعت دین بھی کی ہے اور فضائل کے ساتھ کی ہے، دفاع دین بھی کی ہے اور دلائل کے ساتھ کیا ہے، نفاذ دین بھی کیا اور 10 سال جہاد کیا ہے، ہم نے تینوں کام کیے۔ اور چاروں طریقے، تحریر بھی ہے، تقریر بھی ہے، مناظرہ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا واسطہ ایسے فرد سے پڑا ہے جو تینوں کام اور چاروں طریقوں کے مطابق چلا۔ تو ایسا بندہ ملے تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے یا اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ رکاوٹ نہ ڈالو، ساتھ دو، ساتھ دو، ساتھ دو، رکاوٹ نہ ڈالو، ساتھ چلو، تعاون کرو۔ نہیں کر سکتے دعائیں کرو، دعا بھی نہیں کر سکتے ایک طرف بیٹھ کے پھر تماشا دیکھ کرو، ہماری لڑائی دیکھو، مزے لوٹو بیٹھ کر، بھئی ہمارا بندہ لڑتا کیسے ہے، لڑتے ہو دیکھ کر لوگ تماشا تو دیکھتے ہی ہے نا، تماشا دیکھو۔ جو لڑنے والے کھلاڑی ہوتے ہیں، کھیلنے والے، وہ شور نہیں کرتے، تماشائی شور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے کام میں دیکھو ہم شور نہیں کرتے، دائیں بائیں شور ہو رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی میری جماعت کا ذمہ دار، کوئی ہمارا کارکن، ہمارے مرکز کا استاد، کوئی آپ کو شور کرتا نظر نہیں آئے گا، تسلسل سے کام کر رہا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں فٹ بال ہو رہا ہے تو جو پلیئر ہوتا ہے وہ شور نہیں کرتا، وہ گیند سے کھیلتا رہا، میں نے گول کیسے کرنا ہے، اور باہر والے ہا 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 لگا ہوتا ہے۔ تو ہم کھلاڑی اس لیے ہم شور نہیں کرتے، یہ تماشائی شور کر رہے ہیں۔ تماشائیوں کا شور دے کر پلیئر پر اعتراض نہیں کرتے، پلیئر کو داد دیتے اس نے گول کیسے کیا ہے، اس نے وکٹ کیسے اڑائی ہے، اس نے کیچ کیسے کیا ہے، اس نے گول کیسے کیا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کھیلتے تو نہیں لیکن کھیلیں دیکھتے تو ہے نا۔ میرا جب قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوا تو میں نے والد صاحب سے کہا رحمہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ گکھڑ منڈی شیخ سرفراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں میں نے 1.5 سال ابتدائی تعلیم حضرت کے گھر حاصل کی ہے۔ حضرت کے گھر میں جاتا، گھر کے کام میں کرتا، اس طرح میں نے حضرت کے پاس رہ کر پڑھا ہے۔ ہم نے مسلک اور عقیدے کو حفظ کے دوران سمجھا اور امام اہل سنت سے سمجھا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ اس نعمت کی قدر کرو۔ حضرت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو جو امام اہل سنت سمجھتا ہے وہ ایسا بندہ تلاش کرے کہ جس نے حفظ کے سال شیخ سے درس قرآن میں بیٹھ کے مسئلہ عقیدہ اس عمر میں سمجھا ہو جب آدمی کو دلائل بھی سمجھ نہیں آتا۔ اور میں اس لیے کبھی کسی بیان میں جاؤں میں کہتا ہوں بچے بٹھاؤ بیان میں، حفظ کے لڑکے ساتھ بٹھاؤ، یہ سنیں بیان، میں سمجھتا ہوں یہ سمجھیں گے نہیں، ابھی یہ دلیلیں یاد کریں گے اور بڑے ہو کے پھر یہ بیان کریں گے۔ میں امام اہل سنت کے درس میں بیٹھتا، دلیلیں مجھے بحمد اللہ تعالیٰ اس عمر کی یاد ہے، اب سمجھ آئے گی یہ دلیل کیا تھی، یہ نے بات کیوں فرمائی تھی، یہ جملہ کیوں فرمایا تھا، وہ آج سمجھ آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس کی قدر کرو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کام کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ انبیاء کے وارث ہیں، وارث نے وہی کام کرنا ہے جو مورث نے کیا ہے۔ مورث کے 3 کام اور 4 طریقے، آپ نے انشاءاللہ تینوں کام اور 4 طریقے اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ۔ چاروں نہیں کر سکتے، جو کر سکتے اس پر اپنی جان کھپائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے طلباء ہیں جن کو جہاد کا شوق ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھی کرایہ میں دیتا ہوں، افغانستان چلے جاؤ، دوبارہ ہمارے پاس نہیں آنا، بس چلے جاؤ، ہمارے پاس پھر نہیں آنا، تو بعد میں آئے گا، تیرے پیچھے 10 ایجنسیاں پہلے آئیں گی، تو نے چلا جانا ہے، ہم نے پھنس جانا ہے۔ بھائی چلے جاؤ، کرو، کو منع کرتے ہیں تمہیں؟ آپ میں صرف کسی کا جہاد کا شوق ہو، میں آپ کو روک تو نہیں رہا کہ آپ نہ کرو، بس پھر یہاں نہ ٹھہرو، بس آپ نے جہاد کیا کسی کیس میں مطلوب ہو، پھر یہاں نہ ٹھہرو، پھر پہاڑوں میں ٹھہرو۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ہر 15 دن بعد جا کر گھر میں بیگم کے ساتھ بھی سونا، ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ڈالوں پر یا ملک میں گھومنا بھی ہے، ہم نے جہاد بھی کرنا ہے اور ساتھ مدرسوں میں رہنا بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد کرنا ہے تو پھر جہادی زندگی اختیار کرو، تبلیغ کرنی ہے تبلیغی زندگی اختیار کرو، ہمارے ساتھ مل کر دفاع دین کرنا ہے، پھر ہمارے طرز کو اختیار کرو، اس میں نہ آپ کو الجھن ہوگی نہ ہمیں الجھن ہوگی۔ ہمارے مطابق چل سکتے ہیں بہت اچھا، نہیں چل سکتے تو معذرت، ابھی تو سبق شروع ہوا ہے،
شروع بھی نہیں سبق ہوا، ابھی تو افتتاح ہو رہا ہے، دعا ہونی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ اس کا خیال فرمائیں۔ تو میں نے آج کی مجلس میں بنیادی بات عرض کی ہے، رسول اکرم، اب خلاصہ سن لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہنا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اعتراض ہوتے ہیں، میں بعد میں دلائل سے پیش کروں گا یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں آئیں گے، تو آپ تو کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ پھر آپ جواب دیتے ہیں وہ امتی ہوں گے، نبی ہوں گے، امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، گویا نبی بنی اسرائیل کے اور امتی حضور کے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب بھی ایسے ہی ہیں، امتی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، دونوں حیثیتیں جمع ہیں، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا؟ پھر اس میں آپ کو پھر جواب دینا پڑتا ہے، اور ترجمہ ہمارے والا کر لو، اعتراض ہے ہی نہیں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے یا نازل ہوں گے؟ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ترجمہ کہاں سے نکالا ہے پیدا نہیں ہوگا؟ اب میں آپ سے پوچھوں نبی نہیں آئے گا، یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ لا نبی بعدی کا معنی میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آئے گا کہاں سے نکالا ہے؟ اس کا آپ جواب کیا دیں گے؟ لا نفی جنس ہے، نبی اس کا اسم ہے، اور بعدی اس کی خبر ہے، ایسے ہی ہے۔ اور بعدی جو خبر ہے وہ تو مرفوع ہوتی ہے، بعدی تو مرفوع نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ محلل مرفوع ہے، یہ متعلق ہے ثابت القائن معذوف کے، تو قائن نکالیں گے تو ترجمہ ہوگا نا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ آپ قائن نہ نکالنا، مولود نکال لیں، محذوف نکالنا ہے ترجمہ تب ہونا ہے، قائن نکالنے پر اشکال ہے، مولود نکالنے پر کوئی اشکال نہیں ہے، تو آپ محذوف ایسا نکالیں جس پر کوئی اشکال نہ ہو۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ آپ کہہ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نہیں ہوں گے بلکہ پرانے نبی ہوں گے جو دوبارہ آئیں گے۔ نئے نبی کا آنا اور ہے، اور پرانے نبی کا دوبارہ آنا یہ اور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر حضرت جبریل نے جو مریم علیہ السلام کو بشارات دی ہیں، اس میں ایک بشارت یہ تھی، یکلم الناس فی المہد وکہلا، یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ لوگوں سے بات کرے گا، جب بچہ ہوگا تب، جب بوڑھا ہوگا تب۔ بوڑھا ہوگا بات کرے گا، یہ تو کوئی بشارت کی بات نہیں، سارے ہی بوڑھے بات کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کر لی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی بشارت ہے؟ یہ تو کوئی بشارت نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اس عمر میں بات کریں گے، بڑھاپا بھی ہوگا اور بات بھی کریں گے، اور یہ تب ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اٹھایا تو آپ کی عمر 32 سال ہے۔ 32 سال کا بندہ کہول نہیں ہوتا، 32 سال کا شاب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اٹھا لیا، پھر دوبارہ آئیں گے، اور کتنے سال زندہ رہیں گے؟ کتنے سال؟ 40 اور 32 جی 40 اور 32 72 ہو گئے، تو 72 سال کا شاب ہوتا ہے یا کہول ہوتا ہے؟ دیکھو قرآن کریم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بڑھاپے میں باتیں فرمائیں گے، اور 72 سال کا بندہ گھر میں ہو تو کہتا ہے یہ ہمارے گھر کے سب سے پرانے آدمی ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، تو پرانا نبی، وہ پرانے نبی ہے، دوبارہ ہیں، اس لیے ہم نے کہا یہ ترجمہ کرو آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یا ترجمہ کرو آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں بات سمیٹتا ہوں، پھر بات نکل آتی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی سمجھا دو، یہ بھی سمجھا دو۔ تو مجموعہ نبوت نے 3 کام فرمائے، اور جو نبی کا وارث عالم ہے اس نے بھی 3 کام اور 4 طریقے اختیار کرنے ہیں، جس کی صلاحیت، جس چیز کی طاقت، جس کی ہمت ہے اس پر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں مرکز میں جو بنیادی کام ہے وہ دفاع دین کا ہے۔ بنیادی کام دفاع دین کا معنی عقائد جمع مسائل، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسائل، یہ ہمارا کام ہے، دفاع دین، بس یہ کرنا۔ تو جو اس کام کے لیے تیار ہے وہ یہاں ٹھہرے اور ان کو بلائے، دعوت دے، ہمارے ساتھ ملے، ہم انشاءاللہ زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں گے۔ میں اب آخری بات کیا کر اجازت چاہوں گا، دفاع دین ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اور مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا یہ کام ہے۔ کون سا؟ دفاع دین۔ اب جب آپ دفاع کریں گے تو آپ کے راستے میں بعض رکاوٹیں بھی آئیں گی،
کبھی اپنے، کبھی دوسرے، کبھی غیر، کبھی اپنا، یہ سب آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کام سے ہٹانے کے لیے کئی سازشیں ہوں گی۔ اگر آپ اس سازش میں لگ گئے تو اپنے کام سے ہٹ جائیں گے، اور کام میں لگے رہیں گے، ایک وقت آئے گا سازش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے خلاف ایسے ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کبھی میسیج چل پڑتا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، کبھی فیس بک پہ آ جاتا ہے، بعض ساتھی ویسے چھاپ دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنی شورا، اپنے اساتذہ، اپنے ساتھ مسلک متعلقین اور شاگردوں سب کو کہتا ہوں، بھئی آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو، سیدھا چلو۔ کیوں؟ اگر یہ ہمارے خلاف کام کرنے والے غیر ہیں، ہمارے عقیدے پر حملہ ہوگا، ہم جواب ضرور دیں گے۔ حنفیت کے مسئلے پر حملہ ہوگا، جواب ضرور دیں گے۔ ہماری ذات پر حملہ ہوگا، ہمارا کاج دفاع ذات ہے یا دفاع دین ہے؟ بولو، ہم امتی ہیں یا نبی ہیں؟ نبی ہونے کا معنی معصوم ہے، امتی ہونے کا معنی بعض گناہ بھی ہو سکتے ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتے ہیں، اعتراض کرنے والے سے بھی ہو سکتے ہیں، جس پر اعتراض ہو اس سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر کیا دفاعی جنگ لڑنی؟ صرف دین کا دفاع کریں، اپنی ذات کو چھوڑ دیں اور دین کو مقدم رکھیں۔ اللہ دین کی برکت سے آپ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کو بھی دفن فرما دیں۔ اس پر وقت نہ ضائع کرو، اپنے کام میں لگے رہو، مسلسل اپنا کام کرو۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ فرماتے۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا، علماء اسلام نے اس کی ذات پر اعتراض کیے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رات خلوت میں عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو کالج کے لوگوں نے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کا درد ہے، یہ اعتراض کیا کہ تم مولوی لوگ مرزا قادیانی کی ذات پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ذات پر اٹیک مناسب نہیں ہے، مسئلے پر اعتراض کرو، دلیل سے بات کرو، تم ذاتیات کو اچھالتے ہو۔ مولانا محمد علی جلندری فرمانے لگے، مرزا غلام احمد قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی ذات پر ایمان پہلے فرض ہے، پھر نبی کی بات پر ایمان فرض ہے۔ مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، مولوی کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی مولوی بن کے نئے مسئلے پیش کرتا، ہم مسائل پر اعتراض کرتے اور ذات کو نہ دیکھتے۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، پہلے اس کی ذات دیکھیں گے پھر اس کی بات دیکھیں گے، پہلے اس کی ذات دیکھیں گے پھر اس کی بات دیکھیں گے۔ حضرت فرماتے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے، فرمایا اب دیکھو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا جملہ فرمایا؟ لبثت فیکم عمرا۔ لبثت، یہ تو ضمیر واحد متکلم، یہ ذات ہے یا بات ہے؟ جی، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ مشرکین مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، اور پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ قولوا قولا، یہ بات ہے یا ذات ہے؟ بولو، بات ہے نا۔ پہلے آپ نے کیا پیش کیا اور پھر کیا پیش کیا؟ اور ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ صرف بات، ذات پیش کرتے، ہمیں مولانا صاحب مانو، ہمیں امام مان لو، ہمیں فلاں مان لو۔ کبھی کہا؟ ہم کہتے ہیں مسئلے پر بات کرو، اور مسئلہ بھی ہمارا نہیں، ہمارے اکابر کا ہے۔ ہم صرف یہ بات کہتے ہیں، ہمارے اکابر اہل السنت والجماعت احناف دیوبند نے جو عقائد دیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو مسائل دیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ ہم ان کے عقائد کو بھی دلیل سے بیان کرتے ہیں، مسائل کو بھی دلیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان پر اعتراض آئے اس کا جواب بھی اور دفاع بھی دلیل سے کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں مانو، ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر کو مانو۔ ہمیں مانو یا اکابر کو؟ تو جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہمیں مانو تو پھر صفائیاں کہہ دینی ہیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ملتان میں تھے، منڈی بہاولدین کے وفد کیا کہ شاہ جی ہمیں منڈی بہاولدین کے لیے ایک امام اور خطیب چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کیسا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی نوجوان ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ خوبصورت ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ خاندان بھی اس کا بڑا ہو، اچھے خاندان کا ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ آواز بھی زبردست ہو، سریلی آواز ہو، فصیح خطیب ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اخلاق بہت اچھے ہوں؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اور پیسے بھی نہ مانگے، لالچی بھی نہ ہو؟ شاہ جی نے فرمایا نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ شاہ نے پوچھا نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مولوی۔ فرمایا یہ صفتیں تو نبی کے جو مجھے آپ سنا رہے ہیں۔
مولوی بڑے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے گھٹیا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی سریلی آواز والا بھی ہو سکتا ہے، مکروہ آواز والا بھی ہو سکتا ہے، کری آواز۔ اس میں ایسی یہ شرطیں یہ نبی کے اندر ہے، خاندان بھی بڑا ہو، شکل بھی خوبصورت ہو اور آواز بھی خوبصورت ہو۔ اسلکم علی اجرا بھی قوم سے گئے، یہ نبی کی شان ہے، مولوی کے نہیں ہے۔ شاہ جی فرمایا کہ میں ہاتھ جیلے کاٹتا ہوں، مار کھاتا ہوں، لا نبی آبادی، وہ تو میرے پاس ہے نبی لینے کے لیے، میں کہاں سے تمہیں نبی دوں؟ یہ ہمارے اکابر تھے۔ یہ کون تھے ہمارے؟ محدث بنوری مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بنوری ٹاؤن کے علماء کو جمع فرمایا اور بنوری ٹاؤن کے علماء کو فرمانے لگے، ایک بات یاد رکھو، محتمم جس مدرس سے کام لیتا ہے، اگر اس مدرس میں خوبیاں ہیں، اس سے مدرسے کا فائدہ، محتمم کی عزت، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو یہ محتمم کو برداشت کرنی چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس بھینس کا دودھ تم پیتے ہو اس بھینس کا گوبر تم نے اٹھانا ہے، جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پئیں اور مینگنیاں ہمسائے اٹھائیں۔ تو جو بندہ دین کا کام کرتا ہے، اگر اس کی صلاحیوں سے مثبت نتائج ہوں، اس کے فوائد آپ نے اٹھانے ہیں، اگر اس کی کمزوریوں تو برداشت آپ نے کرنی۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب ہوں۔ یہ کب ہے؟ ساری گل سمجھا کرو نا، یہ کب ہے کہ جب، اور جب ہوں ہی نہ پھر پہلے کمزوری بناؤ پھر چھاپو، پہلے کمزوری بناؤ پھر میسج کرو، پہلے ایپ پیدا کرو خود بناؤ پھر دووں کو بتاؤ کہ بچ جاؤ فلاں بندے سے۔ یہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے، یہ ہمارے مشائخ کا طرز نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ آج پڑھتے ہیں، کل آپ نے پڑھانا ہے، آج آپ سیکھتے ہیں، کل آپ نے سکھانا ہے۔ آپ کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ سے چھوٹا اگر کام کرے، حوصلہ افزائی کریں، تشجیع کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر اس کی کمزوری دیکھ لیں اس کو بند کمرے میں بٹھا کر سمجھائیں، باہر تعریف کریں، بند کمرے میں سمجھائیں۔ یہ ہمارے مشائخ اور اکابر کا طرز ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کمزوری نہ ہو پھر اس کو پھیلائیں، یہ بہت عجیب بات ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، تو فرماتے دیکھو اگر حاسدین حسد کریں، اپنے مخالفت کریں، تو دو باتوں کا اہتمام کرنا۔ نمبر ایک، اس کا جواب شریعت کے مطابق دینا، اور نمبر دو، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ رب العزت اپنے کرم سے چیزیں ختم فرما دیں۔ جواب دینا ہے لیکن کس طرح؟ شریعت سے دیں، جو بنتا ہے دے دیں، نہیں بنتا تو چھوڑ دیں، اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ ان پر بھی فضل فرما، اللہ ان پہ کرم فرما۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ دفاع دین، مسلک اکابر، منہج اکابر، یہ ہمارا کام ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، یہ ہماری افتتاحی تقریب کا پہلا حصہ ہے، باقی قسطیں بعد میں سے ہی۔ 9 بج گئے ہیں، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ پہلے دن کی نشست لمبی ہو جائے اور کل آپ بستر باندھ لیں۔ بھئی یہ افتتاحی تقریب اتنی لمبی ہے تو سب کو میں کیا مصیبت کھڑی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کوئی اور جگہ تلاش کریں۔ آپ نے گھبرانا نہیں، ہم نے مل کر کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرنا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو گرمی برداشت کر کے دور دراز سے طلب آتے ہیں، یہ طلب لے کر آتے ہیں، یہ نکمے نہیں ہوتے، یہ کام والے ہوتے ہیں۔ کسی میں صلاحیت کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کوئی عبارت پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی بول سکتا ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی پاس ہے، کوئی فیل ہے، جیسے بھی ہیں یہ کام کا ذوق لے کر آئیں، بس ان کو چلاؤ۔ کل مجھے عمار ادھر ہوگا، عمار جو کاڑے سے ہے، آئیے بیٹھے، اس کے ابو نے کل مجھے فون کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بڑی مشقت اٹھا کر پڑھایا مولانا صاحب، بڑی مشقت، اب میں اپنا بیٹا آپ کو بھجوا رہا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کی تربیت کرو، تقویٰ سکھاؤ، اخلاقیات سکھاؤ، یہ بنا کر میرا بیٹا واپس کرو۔ اچھا یہ پاس ہی بیٹھا تھا، یہ بتائیں کہ آپ کے داخلے کے لیے کوئی شرطیں بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے میرا بیٹا اس شرط پہ پورا نہ اترے۔ میں نے کہا بزرگوں ہماری 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ مجھے کہتے نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے، میں پھر آؤں گا، وہ تو اللہ کا شکر ہے، بیوقوف تو نہیں۔ میں نے کہا پھر آنے دو۔ دیکھو ہماری کتنی آسان شرطیں، یہ آپ سب ذہن بنا لو۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا مولانا محمد الیاس گمن صاحب کے پاس تخصص میں داخلے کی شرط کیا ہے، تو آپ فرمائیں 2 شرطیں ہیں، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو، بیوقوف نہ ہو۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے تھے اور پیچھے ایک بندہ بھی دوڑ رہا تھا، آپ اسے جان چھڑا رہے تھے،
تو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا حضرت آپ اسے جان چھڑا کے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ احمق ہے، بیوقوف ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ تو مسیحا ہیں، آپ تو ہاتھ لگائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں امراض ختم کرتا ہوں، حماقت یہ امراض نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ مجھ سے ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے مذاق میں فرمایا کرتے تھے احمق سے عیسیٰ علیہ السلام بھی جان چھڑاتے تھے، میری جان چھڑاؤ۔ کتنی شرطیں؟ نمبر 1 نہ حضرت ہمارے فرماتے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں امراض کا علاج کرتا ہوں اور یہ حماقت مرض نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اس لیے میں جان چھڑا رہا ہوں۔ نمبر 1 مولوی ہو، اور نمبر 2 اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ان کا نصاب کیا ہے، یہ پڑھاتے کیا ہیں، تو نصاب میں ایک چیز ہے، اس کا نام ہے انسانیت۔ کیا چیز ہے؟ کتنا آسان ہے۔ مرکز میں داخلے کی شرطیں 2، نمبر 1 مولوی ہو، نمبر 2 بیوقوف نہ ہو۔ پڑھاتے کیا ہیں؟ انسانیت۔ بس انسان بن جائے باقی سب چیزیں آ جاتی ہیں، انسان نہ بنے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں بس معذرت چاہتا ہوں، بات کافی لمبی ہوگی، کچھ باتیں میں پھر آپ سے کروں گا، ایک ایک بات کروں گا۔ اب میں شروع کروں گا تو مختصر ہوگی، متن ہوگا، تفصیل لے جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کچھ وقفے کے ساتھ آپ سے تفصیل سے باتیں کروں۔ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم کرتے رہیں گے، نہیں اجازت دیں گے تو ہم سبق شروع کرا دیں گے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ ابتدائی باتیں کتنی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے، پرانے طلبہ اساتذہ جانتے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالجبار صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد ہی نہیں ہیں، ہمارے شیخ ہیں، بڑے ہیں، اور ہمارے پورے سرگودا نہیں، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، پورے ملک میں بہت سارے حضرات جانتے ہیں۔ تو استاد جی تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور میری خواہش ہے کہ آج کی مجلس کی دعا بھی استاد جی فرما دیں۔ دعا کے ساتھ اختتام ہوگا، پھر آپ حضرات کھانا فرمائیں۔ میری مجبوری ہے، میں نے 10 بجے کی وقت دیا ہوا ہے، میں نے وہاں پھر پہنچنا ہے، تو پھر انشاءاللہ میں نے کیا 12 بجے وقت دی ہے، زور کے بعد آئیں گے، پھر شام یا صبح پھر بیٹھ جائیں گے۔ کل میں نے چونکہ سفر کرنا ہے، میرے ایک جگہ جمعہ ہے، ایک جگہ عصر ہے، ایک جگہ مغرب ہے، اور رات کتنے بجے واپس آتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے۔ جو ہمارے سفر اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ رضی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، لا إله